بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقائے پہمی کے سنہری اصول کو اپناتے ہوئے مدنی زندگی کے بالکل آغاز میں ہی میثاق مدینہ کے ذریعے وہاں آباد غیر مسلم اقوام کے لیے جزیہ خیر سگالی کا اظہار فرمایا، لیکن افسوس کہ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے کوئی خیر سگالی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو شب و روز مسلمانوں کے خلاف نفرتوں اور سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ افسوسناک اور قبیح ترین کردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک کوئک ریمائنڈر، آپ اردو البم چینل پر دنیا کے جس کونے سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اسلام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ لہٰذا انہی نامساعد حالات میں مزید پریشانی یہ کھڑی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوثوق سرائے سے یہ اطلاع ملی کہ ادھر مکہ میں مشرکین بھی مسلسل مسلمانوں کے خلاف جلد از جلد کوئی فیصلہ کن اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے زور و شور کے ساتھ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ مسلمان ان کے شکنجے سے نکلنے کے بعد اب مدینہ میں جا کر سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں، وہاں پھلتے پھولتے رہیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بالخصوص انہیں اس وقت بہت تکلیف ہوتی جب تجارتی قافلے مکہ سے ملک شام آتے جاتے تھے، اور جس شہرہ سے وہ آتے وہ شہرہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ ایسی ہی صورتحال میں ایک روز مشرکین مکہ کے چند سرداروں کی طرف سے مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک خط موصول ہوا، جس میں مشرکین مکہ کی طرف سے اسے خبردار کرتے ہوئے یہ تحریر کیا گیا تھا کہ ہم یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے شہر مکہ سے نکلنے کے بعد اب تمہارے شہر مدینہ میں چین و سکون کی زندگی بسر کریں اور پھلتے پھولتے رہیں۔ لہٰذا تم سے ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ تم ان مسلمانوں کو جلد از جلد اپنے شہر سے نکال باہر کرو، اور اگر تم نے ہماری اس ہدایت پر عمل نہ کیا تو یاد رکھو ہم بہت جلد تمہارے شہر پر تباہ کن حملہ کریں گے، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ان کے ساتھ ساتھ تم سب کو بھی ہم مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اس خط میں مشرکین مکہ کی طرف سے مدینہ میں موجود منافقین اور یہود کو بظاہر اگرچہ دھمکی دی گئی تھی، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے دھمکی نہیں بلکہ بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی مدینہ آمد سے انتہائی نالاں اور ناخوش تھے، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ مدینے سے نکل جائیں اور پھر ہمارے وہی پرانے دن لوٹائیں، اور اس مقصد کے لیے ان کی دلی خواہش تھی کہ کاش انہیں کسی بڑی قوت کی پشت پناہی حاصل ہو سکے۔ لہٰذا اب مشرکین مکہ کی طرف سے جب انہیں یہ دھمکی موصول ہوئی تو انہوں نے اسے دھمکی کی بجائے اپنے لیے بہت بڑی خوشخبری سمجھا، اور اب مسلمانوں کے خلاف یہ اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن دونوں متحد اور یکجا ہو گئے۔ اور پھر ان بدلے ہوئے حالات میں مسلسل ایسے ٹھوس ثبوت پے در پے شواہد و دلائل اور آثار نظر آ رہے تھے جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ اندرونی و بیرونی دشمن مل کر کسی بھی وقت مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں، نیز یہ کہ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں مشرکین مکہ کسی بھی وقت مدینے پر کوئی بڑا اور اچانک حملہ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اپنی حفاظت و سلامتی کے لیے جو کچھ بن پڑے گا وہ ضرور کریں گے، خواہ اس مقصد کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑے یا میدان میں نکل کر باقاعدہ جنگ لڑنی پڑے۔ چنانچہ ایسے ہی حالات میں ہجرت کے بعد دوسرے ہی سال مشرکین مکہ کا ایک لشکر جو کہ ہر قسم کے سامان حرب و ضرب سے مسلح تھا، مسلمانوں پر حملے کی غرض سے مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ عجب کیفیت تھی، ایک طرف 1000 آزمودہ کار جنگجو سامان جنگ کی بہتات، جبکہ دوسری طرف محض مٹھی پر 313 افراد جنہیں سامان جنگ کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ اس مختصر سی بے سر و سامان جماعت کو کسی صورت فوج نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ساز و سامان اور کثرت تعداد کی بجائے مسلمانوں کا اپنے اللہ پر خالص ایمان، سچا توکل اور جذبہ سرفروشی کام آیا۔
चुनाचे उन्होंने इंतहाई शुजाअत व बहादुरी और साबित कदमी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके मुताद्दिद बड़े बड़े सरदार और नामी गरामी किस्म के शहसवार इस जंग में मारे गए और वो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाने के बाद मदीना छोड़कर भाग खड़े हुए। यूँ मुसलमानों के हक में इस जंग का बहुत ही अच्छा नतीजा बरामद हुआ, जबकि मुशरिकीन मक्का की सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई और वो बदतरीन शिकस्त व हसीमत और ज़िल्लत व रुसवाई का दाग लिए हुए वहाँ से वापस मक्का रवाना हो गए। मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों इस बदतरीन शिकस्त और ज़िल्लत व रुसवाई की वजह से मुशरिकीन मक्का के दिलों में चूँकि इंतकाम के शोले खूब भड़क रहे थे, इसलिए उनसे ज़्यादा अरसा सब्र न हो सका और अगले ही साल पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी और जोश व खरोश के साथ वो मुसलमानों को नीस्त व नाबूद कर देने की गरज से मदीने की जानिब रवाना हो गए। हिजरत के तीसरे साल शवाल के महीने में मदीना शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़े ओहद नामी मशहूर व मारूफ पहाड़ के दामन में ये दूसरी जंग लड़ी गई। इस मौका पर दुश्मन की तादाद 3000 थी, जबकि उनके मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 700 थे। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए बहादुरी के ऐसे जोहर दिखाए कि दुश्मन के छक्के छूट गए और यूं गोया मुसलमानों की फतह यकीनी हो गई। लेकिन वो तीर अंदाज जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी रास्ते पर मुकर्रर फरमाया था, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन शिकस्त खाकर भाग रहा है तो वो अपनी जगह से उतर आए। उधर भागते हुए दुश्मन ने जब ये मंजर देखा तो मौका गनीमत जानते हुए पलटकर मुसलमानों पर अकब से पूरी कुव्वत के साथ हमला कर दिया और यूं सूरत हाल यकसर बदल कर रह गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों को शदीद परेशानी का और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अलबत्ता ओहद के मकाम पर मुसलमानों की ये भूल उन्हें हमेशा के लिए यूं नाकाबिले फरामोश सबक सिखा गई कि उन्हें हर हाल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करनी चाहिए, वरना नतीजा ऐसा ही बरामद होगा। इसी तरह हिजरत के 5वें साल पेश आने वाले ग़ज़वा खंदक, जिसे अहज़ाब भी कहा जाता है, के मौका पर सूरत हाल ये हुई कि ग़ज़वा ओहद के महज 2 साल बाद मुशरिकीन मक्का दोबारा आ गए और इस बार मुसलमानों को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने का पुख्ता अज़्म लेकर आए। इस मौका पर उनकी तादाद 10,000 थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में अपने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। आखिर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर मदीना शहर के अतराफ़ में वसी और अरीज़ और काफ़ी गहरी खंदक खोदी गई। इस मुश्किल तरीन और पुरमशक्क़त काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस अपने जानिसार साथियों के शाना बशाना शरीक रहे, बल्कि पेश पेश रहे। मुशरिकीन का लश्कर जब वहाँ पहुँचा तो खंदक को देखकर वो हैरतज़दा रह गए और लाख कोशिश के बावजूद उसे पार न कर सके। बस खंदक के उस पार से ही तीरों की बारिश बरसाते रहे और मदीना शहर का मुहासरा करके बैठ गए। इस जानलेवा मुहासरे ने जब तूल पकड़ा तो मदीना शहर के अंदर अशियाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत होने लगी। मुसलमानों को जब भूख और प्यास सताती तो इस तकलीफ की शिद्दत को कम करने के लिए पेट पर पत्थर बांध लेते, ताकि भूख की शिद्दत उनके अज़्मो इस्तक़लाल की राह में रुकावट ना बन सके और यूं शबो रोज़ गुजरते रहे। आखिर एक रात बहुत तेज़ आंधी आई, तूफ़ानी झक्खड़ पूरी ताकत से चलने लगे। सख्त सर्दी का मौसम था, ऊपर से ऐसी स्याह और भयानक रात और फिर तेज़ रफ्तार आंधी और गर्दो गुबार का ऐसा खौफनाक तूफ़ान आया कि उनके खैमे उखड़ गए, बर्तन उलट गए, खाने पीने का तमाम सामान रेत में मिल गया। खाली बर्तन हवा में उड़ उड़ कर उनके सरों से टकराने लगे और उन्हें जख्मी करने लगे। घोड़े और ऊँट बदहवास होकर सरपिट इधर उधर दौड़ने लगे और उन्हें पांव तले कुचलने लगे। बिल आखिर इस बलाए नागहानी से घबराकर वो सब वहाँ से भाग खड़े हुए। जब सुबह की रोशनी फैली तो मुसलमानों ने अपने सामने साफ मैदान देखा। दुश्मनों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर न आया। यही वो कैफियत है जिसका कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब में तफसीली तज़किरा मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के दौरान जितने ग़ज़वात पेश आए, उन सब में हमें जो मैदानी सूरत हाल और फिर जो नतीजा नज़र आता है, उसमें हमेशा के लिए ये इंतहाई कीमती तरीन सबक और पैगाम पोशीदा है कि किसी भी जंग में फ़तह या शिकस्त का दारोमदार तादाद की कसरत या किल्लत पर नहीं है, ना ही इस चीज़ का ताल्लुक समाने जंग की कसरत या किल्लत से है। अगरचे इन चीज़ों की भी अपनी जगह यकीनन बड़ी अहमियत है, क्योंकि असबाब व वसाइल को इख्तियार करना ज़रूरी है,
لیکن فتح اور کامیابی کا اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ نیت خالص ہو اور جذبہ صادق ہو، کیونکہ میدان کارزار میں ہتھیار تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن جذبہ اگر سچا ہو تو وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تلوار چلا چلا کر لوگوں کو ڈرا ڈرا کر زبردستی مسلمان بنایا۔ بیمار ذہنیت رکھنے والے ان افراد کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور باطل ہے۔ ان کی یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تلوار کی نوک سے نہیں پھیلایا، بلکہ اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، بلند کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں پھیلا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام امن و امان کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام ہر انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ انسانی خون کی جتنی قدر و قیمت اور حرمت و عظمت دین اسلام میں ہے، اس کی مثال شاید کہیں اور نہیں مل سکے گی۔ قرآن کریم میں جہاں تک بھی کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ قاتل ہو، زمین میں فساد برپا کرنے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن کریم میں اس ارشاد ربانی کی روح سے ایک انسان کا ناحق خون کر دینے والا شخص تمام انسانیت کا قاتل ہے، جبکہ جس کسی نے محض کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو بچا لیا، گویا وہ تمام انسانیت کا محسن ہے اور نجات دہندہ ہے۔ جب مخالفین اور دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، معاملہ حد سے تجاوز کر گیا، زبردستی جنگ مسلط کر دی گئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حفاظت اور دفاع کی خاطر جو راستہ مناسب سمجھا وہ اختیار کیا۔ اس سلسلے میں بہت بڑا ثبوت یہی ہے کہ دشمنوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی سب سے پہلی جس آیت میں اجازت دی گئی، اس کا انداز ہی کچھ اس طرح سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جن کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے انہیں مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ ہیں وہ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت کے مفہوم سے اس کے انداز سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مخالفین کی طرف سے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کی ظلم و زیادتی، جبر اور سفاکی کا سلسلہ پہلے سے بلکہ دین اسلام کے ظہور کے بعد روز اول سے ہی چلا آ رہا تھا، اور اسی کیفیت میں طویل عرصہ گزر گیا، بلکہ پورا مکی دور گزر گیا، اور اب ہجرت کے بعد مسلمانوں کی مدینہ منتقلی کے باوجود یہ مخالفین اپنی حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی کے اس سلسلے سے باز نہ آئے، تب جا کر اس آیت میں مخالفین اور دشمنوں کے خلاف مظلوم مسلمانوں کو اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کی خاطر مسلح جدوجہد کی اجازت دی گئی۔ مشرکین مکہ اپنے شہر سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے، اور یوں یہ جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھیں۔ نہ یہ کہ مسلمان خود لڑنے کے لیے مدینہ سے مکہ جا پہنچے اور وہاں جا کر مشرکین مکہ کو للکارا اور ان بیچاروں کو لڑنے پر مجبور کر ڈالا۔ کچھ جنگیں مشرکین مکہ کے سوا دیگر مشرکین عرب کے خلاف بھی لڑی گئیں۔ کچھ قبائل کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کے خلاف جارحیت اشتعال اور فتنہ و فساد پھیلانے میں مشغول تھے، لہٰذا ان کی اس شرارت کے جواب میں ان کی سرکوبی ضروری سمجھی گئی۔ ناظرین گرامی، مشرکین مکہ کے سوا دیگر مشرکین کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں غزوہ حنین سب سے اہم اور مشہور جنگ تھی۔ اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ فتح مکہ کے فوری بعد طائف اور اس کے مضافات میں آباد بہت ہی مشہور اور طاقتور قسم کے قبائل حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ طائف سے مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے کی بجائے اپنا دفاع ضروری سمجھا، اور اس مقصد کے لیے مکہ سے ان کی جانب روانگی کا فیصلہ فرمایا، اور مکہ اور طائف کے درمیان حنین نامی مقام پر یہ بہت ہی خطرناک اور تاریخی جنگ لڑی گئی، لہٰذا اس موقع پر بھی جارحیت کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہوئی تھی، نہ کہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اس کے علاوہ چند غزوات مدینہ شہر میں ہوئے، نیز خیبر نامی شہر میں آباد یہودیوں کے خلاف لڑے گئے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی
کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بظاہر صلح اور عدم جاریت کے معاہدات کر رکھے تھے، مگر درپردہ جال پھیلانے میں ہی مصروف رہے۔ بار بار مکہ جا کر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ورغلاتے اور اکساتے رہتے، انہیں مسلمانوں پر لشکر کشی کی ترغیب دیتے رہتے اور اس مقصد کے لیے انہیں اپنی مکمل حمایت اور ہر قسم کے خفیہ تعاون کا یقین دلاتے رہتے، لیکن ان کی شرانگیزیوں کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے کبھی باقاعدہ ان کے خلاف کوئی لشکر کشی نہیں کی گئی، البتہ انہیں بار بار تنبیہ کی گئی، لیکن جب سب کچھ لا حاصل رہا تو آخر ان سے شہر مدینہ سے کوچ کر جانے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس موقع پر بھی کسی اکا دھکا معمولی جھڑپ کے سوا باقاعدہ کسی جنگ یا عام جلغار کی نوبت نہیں آئی۔ اور پھر مزید یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے مدینہ سے انخلاء کے اس مطالبے پر یہ تمام یہودی نہایت آرام و اطمینان کے ساتھ وہاں سے خیبر کی جانب روانہ ہوئے، اپنا تمام تر ساز و سامان حتیٰ کہ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں تک اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ کسی نے انہیں روکا نہیں، کسی نے انہیں ٹوکا نہیں۔ غزوہ تبوک نیز غزوہ موتا سلطنت روم کے خلاف لڑے گئے، جسے اس دور میں تمام روئے زمین کی عظیم ترین قوت تصور کیا جاتا تھا، اور ان غزوات کی وجہ بھی یہی تھی کہ سرحدی علاقوں پر رومی افواج کا بکثرت اجتماع نیز مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزیوں کے سلسلے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر کسی قصور کے موتا کے حاکم کے حکم پر رسیوں سے جکڑ کر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا، جو کہ سفارتی آداب کی کھلی خلاف ورزی نیز اخلاقی اقدار کی بہت بڑی پامالی تھی، اور جو کہ یقیناً انتہائی سنگین جرم تھا۔ یہ وہ تمام اسباب تھے جن کی وجہ سے رومیوں کے خلاف ان غزوات کی نوبت آئی تھی۔ یہ تمام غزوات خواہ مشرکین مکہ کے خلاف ہوں یا دیگر مشرک قبائل کے خلاف، یا یہود مدینہ اور پھر یہود خیبر کے خلاف، یا سلطنت روم کے خلاف، ان میں سے ہر غزوہ خود دشمنوں کی طرف سے شرانگیزی و زیادتی کے نتیجے میں پیش آیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی حفاظت کی خاطر مناسب جوابی کارروائیاں کی، اور پھر ایسی صورتحال میں بھی مسلمانوں کے ہر لشکر کی روانگی کے موقع پر رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی بے گناہ کا خون نہ بہانا، کمزوروں، عورتوں اور بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کوئی لوٹ مار نہ مچانا، سایہ دار درخت نہ کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا۔ اسی بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھی شدید الفاظ میں تاکید کی گئی، یعنی تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی انصاف پسند انسان اس ناقابل انکار حقیقت کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا، یا بلکہ سچی بات یہ ہے کہ دشمنوں نے ہمیشہ ہر دور میں تلوار کے زور سے دین اسلام کا راستہ روکنے کی سرتوڑ کوششیں کی، مگر دین اسلام تلوار کے مقابلے میں ہمیشہ پھلتا پھولتا رہا۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔